मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन मेरे भाई ने जैसी कुर्बानी दी इसकी मिसाल नहीं मिलती। हुमा हमारे पड़ोस में रहती थी। वो तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाती और मेरे कामों में हाथ बटाने लगती। तभी मुझे वो और भी भाने लगी। एक रोज वो मेरे बच्चों के कुछ कपड़े जिनकी सिलाई कहीं कहीं से खुल गई थी सी रही थी कि मेरा भाई इफ्तिखार आ गया। वो मुझसे 2 वर्ष छोटा था। हुमा को सिलाई करते देखकर भाई ने मुझसे कहा, बज्जो मेरी कमीज की आस्तीन जरा सी उधड़ गई है, इस लड़की से कहो सिलाई लगा दे। ठीक है, तुम अंदर जाओ और कमीज उतार कर मुझे दो, मैं अभी सिलाई लगवा देती हूँ। भाई ने ऐसा ही किया। कब से थोड़ी सी आस्तीन उधड़ गई थी, हमने 1 मिनट में ही ठीक करके दे दी। इफ्तिखार कमीज पहनकर बाहर ही आया और हुमा का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस लड़की ने जवाब में एक लफ्ज़ भी ना कहा, बल्कि मशीन पर झुकी सिलाई करने में महव रही। इफ्तिखार अपना सा मुंह लेकर चला गया, लेकिन अब वो रोज़ मेरे घर के चक्कर लगाने लगा। हालांकि पहले तो हफ्ता 10 दिन बाद आता था। एक दिन वो आया तो हुमा को मौजूद देखकर इसका चेहरा खिल उठा, जैसे इसकी मुराद भर आई हो। इफ्तिखार ने इसको मुतवज्जा करने के लिए इधर उधर की बातें की, मगर वह मुतवज्जा ना हुई। तब इसने मुझको मजबूर किया कि किसी तरह इसकी हुमा से बात करा दूं, क्योंकि वो इससे शादी करना चाहता है। मैंने कहा, भैया ये काम आसान नहीं होते, फिर भी कोशिश करूंगी। अगले रोज़ इफ्तिखार फिर शाम के वक्त घर आया, क्योंकि हुमा भी अक्सर शाम को आती थी। मैंने इसे बताया कि मैंने हुमा से बात की थी, मगर वो बिगड़ गई। कहने लगी कि मैं आपसे मिलने आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाई साहब मुझसे इश्क फरमाने लगे। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। मैंने हुम्मा से कहा कि मैंने अपने भाई का पैगाम दिया है तो क्या बुरा किया। शादी का पैगाम देना इज्जत की बात होती है, इसमें बुराई वाली तो कोई बात नहीं। इसने कहा कि ये बुराई वाली बात नहीं, लेकिन शादी का पैगाम लड़की को नहीं इसके वालिदैन को दिया जाता है। हुम्मा का मूड ऑफ देखकर मैंने भाई को समझाया कि तुम इस लड़की का ख्याल छोड़ दो, लेकिन इफ्तिखार ने मेरे समझाने का कोई असर न दिया, बल्कि एक पर्चे पर यह लिखकर इसे दे दिया कि तुम अपने हाथ से हाँ या ना लिखकर जवाब दे दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं हर आध घंटे में तुमको एक पर्चा लिखकर जवाब मांगता रहूँगा, यहाँ तक कि तुम तंग आकर कोई तो जवाब दोगी। तब मैं अपने दिल को समझा लूँगा और फिर कभी तुमको तंग ना करूँगा, तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगा। इसकी तहरीर ने असर किया और हुमा हमारे घर आ गई। इसने मुझसे कहा, इसे मेरे भाई इफ्तिखार का रिश्ता मंजूर है। बुजुर्गों के ज़रिए बात चलाएं, अगर मेरे वालिदैन मान गए मुझे कोई इतराज़ ना होगा। हफ्ते बाद मैं वालदा के हमरा हुमा के घर गई हूँ, बात पक्की होगी। अब इफ्तिखार मेरे घर आता, वो भी आ जाती, दोनों आपस में बात करते थे। इफ्तिखार और हुमा अभी पढ़ रहे थे, तभी इनकी शादी में काफ़ी वक्त था, मगर इनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। लगता था एक दूसरे से दूरी बहुत खुलती थी। ताहम दोनों की मुलाकात कभी तन्हाई में ना हुई, वो मेरे सामने बातचीत कर लेते थे। इनका ये सिलसिला 1 साल चला, वो भी मेरे घर और मेरे रूबरू। एक दिन हुमा आई तो कुछ उदास और परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, इफ्तिखार से कुछ ज़रूरी बात करनी है, इनको बुलवा दें। ऐसी क्या बात है जो इसी से कहनी है? वो खामोश होगी। मैंने बेटे को भेजकर भैया को घर बुलवा लिया। इस दौरान हुमा ने अपने हाथ से लिखा हुआ एक खत मेरे हाथ में थमा दिया, जिसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। भैया ने आकर पूछा, बज्जो क्यों बुलवाया है, खैर तो है? मेरा लहजा बोझल था। इफ्तिखार को शक पड़ गया कि ज़रूर कोई गैर मामूली बात है। भैया, इसको तुमसे कोई काम है। मैंने जब भाई को हुमा का असल मसला बताया तो इसके कान सिलग उठे, इसके तन बदन में आग लग गई। हुमा से तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद ना थी। सख्त सर्दी में भी यूं लगा जैसे मेरे भाई पर हज़ारों सूरज गिर पड़े हों। इसका वजूद एक दहकती हुई भट्टी बन गया। मैंने अपने भाई की गैर हालत देखी तो घबरा गई, दौड़कर पानी लाई और इसको पिलाया, लेकिन हलक से तो एक घूंट पानी नहीं उतर रहा था। वो इतनी घुटन महसूस कर रहा था जैसे इसके सांस की नाली बंद होती जा रही हो। मैंने कहा, वो अपने किए पर बहुत ही शर्मसार है और तुमसे मदद चाह रही है, वरना जीते जी मर जाएगी। तो मर जाने दो, मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या छोड़ा इसने मेरे पास? बहुत नाज था मुझे इसकी मोहब्बत पर, फ़ख्र किया करता था इसके वफा और पाकीज़गी पर। अपने आप से बढ़कर मैंने इसको चाहा। अपनी शरीक के यहाँ समझकर इतनी इज्जत से बात करता था कि कभी इसके आंचल को अपनी उंगली से छुआ तक नहीं। और ये नाम दिया है इसने मुझे। उम्मा भाई को गुस्से में देखकर चली गई, लेकिन इफ्तिखार को ऐसा महसूस होता था कि इसके पांव पत्थर के हो गए हैं और अब वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। जाते जाते मैंने हुमा का खत इफ्तिखार की जेब में डाल दिया। वो मिन्नतें करके गई थी कि मैं ये खत किसी तरह इफ्तिखार को पहुंचा दूं। खत में हुमा ने भाई से मदद मांगी थी, लेकिन वो किससे मदद मांगता? कौन था जो मदद करता? मेरे भाई की इज्जत ही नहीं, सारी जिंदगी खत्म होकर रह गई। भाई घर गया और सीधा अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोने बैठ गया। आज मंगेतर ने इतना बड़ा जख्म लगाया था कि वो अपना मर्दों वाला हौसला खो बैठा था। हुम्मा के खत ने इसका खून खोल कर रख दिया था। हुम्मा, ये तुमने क्या किया? किस जुर्म की सजा दी है मुझे तुमने? वो फरियाद करता रहा। अगले दिन दुकान पर ना गया तो शुएब ने बुलाया।
کہ آए کیوں نہیں۔ نانے کی وجہ دریافت کرنے پر بھائی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سوچا کہ اس کو کیسے کہوں کہ اب کمانے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، دولت کماؤں تو کس کے لیے۔ شعیب بھائی افتخار کی پریشانی بانپ گیا اور بولا، کیا ہما سے جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ ناراض ہو گئی ہے؟ شعیب نہ صرف بزنس پارٹنر تھا بلکہ بھیا کا بچپن کا دوست اور غمگسار بھی تھا۔ بھائی نے اس کو سارا حال سنا دیا۔ بات کرتے ہوئے میرے بھائی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ شعیب نے دلاسا دیا، دیر تک سمجھاتا رہا مگر بھائی کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ آدھے دن میں ہی دکان سے واپس چلا آیا۔ دوسرے روز دکان پر جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کسی کی کار سے ٹکرا گئی۔ پھر خبر نہ رہی کہ کیا ہوا ہو، شاید تو کیچڑ میں پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے اٹھایا اور گھر تک پہنچایا۔ شعیب حالت پوچھنے آیا۔ ابھی افتخار بھائی کی حالت نہ سنبھلی تھی، اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی۔ دوست کو اسی حالت میں ہما کا خط دے دیا۔ اس نے خط پڑھا اور پھر بھیا کو سلا دیا۔ 2 دن وہ سوتا رہا اور جب جاگا تو موت کا سا جھٹکا لگا۔ اس نے شعیب کو بلایا۔ آج وہ قدرے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار تھا، چاہتا تھا کوئی حل نکل آئے۔ دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، میں نے خط پڑھا ہے، اس نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے لیکن خود سے بھی کچھ کم دشمنی نہیں کی ہے۔ اب اسے اگر کچھ امید ہے تو وہ بھی تم سے ہی ہے، باقی ہر طرف سے اپنی ہلاکت ہی نظر آ رہی ہے۔ تم چاہو تو اس کو سزا دو مگر اس نے اپنے گناہ کو تم سے چھپایا نہیں ہے، تم بھی کیا سزا دے سکتے ہو؟ تعلق ہی ختم کر دو گے، سو وہ تو ہو چکا۔ میرے نزدیک اب اسے مصیبت میں پھنسا ہوا ایک انسان جان کر اس کی مدد کر دو تو بہتر ہے۔ خط میں ہما نے لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں 2 کشتیوں میں سوار تھی، اسی وجہ سے بھنور میں پھنسی ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں، برباد کرنے والا مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ انسانیت کے ناطے تمہیں تمہاری شرافت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری مدد کرو اور مجھے مرنے سے بچا لو۔ میں برے حالات میں گر چکی ہوں، تم نے مدد نہ کی تو مجھے خودکشی کرنا پڑے گی، اس کے سوا میرے لیے نجات کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس نے میری خوشیوں کو الٹی چھری سے ذبح کیا ہے؟ میں تو خود بھی ککا ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں۔ شعیب نے میرے بھائی کو دلاسا دیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ فوری طور پر وہ ہما سے شادی کر لے۔ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا محال تھا مگر بڑی نیکی تو یہی تھی کہ جس سے رواں رواں نفرت کر رہا ہو انسان اسے ڈوبتے ہوئے کو بچا لے۔ اس کے لیے کوئی ہمالیہ سے بھی بڑا ظرف چاہیے۔ ہما کی زندگی بچانے کے لیے بلاخر دوست نے بھائی کو آمادہ کر لیا کہ وہ فی الحال فوری طور پر اپنی منگیتر سے نکاح کر لے۔ یوں جلدی میں نکاح ہو گیا اور اگلے روز رخصتی ہو گئی۔ صرف لڑکی کی ماں اس راز سے واقف تھی کہ اس کی بیٹی نے دنیا کو دکھانے کے لیے سرخ جوڑا پہنا ہے اور افتخار نے ان شریف والدین کی عزت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ ہما کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی گئی مگر وہ لٹی پٹی اور اجڑی ہی رہی۔ سہاگرات کو افتخار نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کلام تو کیا، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جب تمام گھر والے سو گئے تو وہ اٹھ کر چھت پر چلا گیا اور فرش پر بغیر تکیہ اور بستر کے ہی لیٹ گیا۔ تمام رات آسمانوں کے اندھیروں کو تکتے ہوئے گزار دی۔ خبر نہیں ہما نے وہ رات کیسے گزاری۔ شادی کے بعد 3 دن گھر رہا اور ان کے 3 دنوں میں ہما سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد کراچی اگر ویزا کی کوشش شروع کر دی۔ ایک دوست کی مدد سے افتخار بھائی کو ویزا مل گیا، وہ ریاض چلے گیا اور وہاں ایک جنرل سٹور پر ملازمت کر لی۔ دنیا کے دکھاوے کو ہر ماہ خرچہ کی رقم بھی بھجواتا رہا مگر ایک بار بھی اسے خط لکھا اور نہ فون کیا۔ جب امی کے فون سے اطلاع ملی کہ ہما ایک بچے کی ماں بن گئی ہے، قربانی کی حد بس یہاں تک تھی۔ افتخار بھائی نے خط پڑھ کر چولہے میں ڈال دیا۔ 6 ماہ اور گزر گئے، بھائی نے بچے کی صورت تک نہ دیکھی اور پھر سوچ سمجھ کر ہما کو طلاق بھیج دی۔ بھائی جانتا تھا کہ ہما کو بھی اس طلاق کا صدمہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اسے بھی اس عمر کا انتظار ہوگا۔ اس کے لیے یہی احسان کم نہ تھا کہ افتخار نے جانتے بوجھتے اسے نکاح کر کے اسے بدنامی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا بلکہ موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ اسے منقوہ بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہما کو مرنے سے بچا لیا گیا۔ طلاق کے کاغذ ملتے ہی خاندان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ برادری نے افتخار پر تھو تھو کی، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے ہما کو طلاق کیوں دی ہے۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ بے قصور تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اگر لوگوں کو شکایت تھی تو بھائی سے کہ 3 دن کی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر سال بعد خود آنے کی بجائے طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ ہما کو تو ایسی چپ لگی کہ وہ اپنی بربادی پر آنسو تک نہیں بہاتی تھی۔ سبھی میرے بھائی کو برا بھلا کہتے تھے کہ جس نے بلا قصور اپنی نئی نویلی بیوی کو طلاق دی، مگر میں جانتی تھی کہ جتنی ہما میرے افتخار بھائی کی مشکور ہے اتنا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو تو اب طلاق کا بھی غم نہ ہوگا کہ بھائی نے ایسے حالوں میں اس کو پناہ دی کہ جب سگے باپ اور بھائی تک لڑکی کو شوٹ کر دیتے ہیں۔ آج کوئی کچھ کہے مگر میں اپنے بھائی کو مجرم نہیں سمجھتی کیونکہ وہ کسی حال اس کے ساتھ ایک جھوٹی اور بے روح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہوتی تو اور بات تھی، تب اس کے بچے کو بھی باپ مل جاتا، لیکن اب میرا بھائی اس کے بچے کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا تھا۔
یہی کیا کام تھا کہ جس بچے سے افتخار نفرت کرتا تھا اس کو باپ کے طور پر اپنا نام دے دیا تھا۔ اب وہ بن باپ کا بچہ نہیں کہلائے گا اور لوگ اس سے نفرت کر کے اس کی زندگی جینا نہیں کریں گے، بلکہ وہ جہاں جائے گا اس کی ایک پہچان ہوگی، اس کی والدیت کے خانے پر ایک ایسے شخص کا نام ہوگا جس نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا۔ بے شک وہ ایک طلاق یافتہ کا بیٹا کہلائے گا، تب بھی دنیا اس کو عزت سے جینے کا حق دے گی۔ یہ احسان وہ تھا جو کوئی بھی مرد کسی عورت پر نہیں کرتا۔ میں سوچتی ہوں ممکن ہے میرے بھائی کو ایک بے وفا لڑکی سے قدرت نے اس لیے ملایا ہو کہ اس کی مخلوق کو جینے کا حق مل جائے، اور بھائی کی اعلیٰ ظرفی کے باعث ایک معصوم جان کوڑے کے ڈھیر پر دم توڑنے سے بچ گئی۔ بھائی کہتے تھے ممکن ہے کہ مجھے نکارا اور گناہ گار سے قدرت نے یہی کام لینا ہو، ورنہ میں کون سا نیکی کار تھا۔ بعد میں سنا تھا کہ کچھ عرصہ ہما اپنے والدین کے گھر رہی، پھر اس کے والدین نے ایک رشتہ ڈھونڈ کر اسے اس کے گھر کا کر دیا۔ وہ بھی کوئی نیک آدمی تھا جس نے ہما کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی گلے لگا لیا۔ سنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن دلوں کا حال کون جانے، کیونکہ دلوں کی نگری تو سب کی نظروں سے چھپی رہتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں پرایا دل پردیس، اسے لاکھ آپ جاننے کی کوشش کریں نہیں جان پاتے۔